کچھ دیر تک نائمہ اسی کیفیت میں رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اثر سے مخاطب ہوئی، مگر جب میں انسانوں میں گواہی دینے کھڑی ہوں گی تو ان کے بھی بہت سے سوالات ہوں گے، وہی جو میرے تھے، کیونکہ وہ تو رسولوں کے زمانے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ نائمہ کو یاد آ چکا تھا کہ اس کے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں۔ اس کی یہ بات اسی پس منظر میں تھی۔ ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اثر گویا ہوا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اس سفر میں آگے بڑھنے سے قبل اپنے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب بھی چاہیے۔ رسولوں کی داستان کے کئی اہم باب ابھی باقی ہیں۔ اس سفر کے آخری باب تک پہنچتے پہنچتے تمہارے وہ 2 ابتدائی سوال بالکل ختم ہو جاتے، لیکن اب تم یہی چاہتی ہو تو چلو پہلے ان سوالوں کے جواب ہو جائیں۔ اس سفر کو ہم یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے۔ کیا تھے تمہارے سوال؟ میرا پہلا سوال تھا کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ناانصافی کی اجازت کیوں دی ہے؟ ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ خدا موجود ہی نہیں؟ جو ہے وہ اندھے بہرے مادے کی کارستانی ہے، یا پھر ہمارے ذہن کے توہمات اور خیالات؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، دوسرے کو رہنے دو، کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں ہمیں واپس وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ مجھے تمہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ عام انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بے شک مداخلت نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں کہ ان کے علم میں کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اب یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی حکمت اور قدرت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور ہاں، اثر کو کچھ یاد آیا، تمہیں فرشتوں کو بھی دیکھنے کا شوق تھا۔ چلو ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے، اور فرشتوں کی کار فرمائی کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور ان کا سفر ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا اختتام پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر ہوا۔ یہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا۔ دور دور تک ایک سرسبز و شاداب میدانی علاقہ نظر آ رہا تھا، مگر کوئی انسانی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں پہنچ کر اثر نائمہ سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے باپ کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ میرے والد شہزاد صاحب کے زمانے میں؟ نہیں، تمہارے والد آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر اثر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا سامنے دیکھو۔ اس کے توجہ دلانے پر نائمہ نے اس سمت میں دیکھا۔ اثر کے ساتھ کی بنا پر اس کی نظروں میں ایسی صلاحیت آ چکی تھی کہ وہ بہت دور کے منظر کو بھی بآسانی اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہیں موجود ہو۔ چند مرد اور عورتیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے پاس ایک فربا دمبا تھا۔ اس نے اسے زمین پر لٹا کر ذبح کیا اور اس کا گوشت کچھ دور بلندی پر جا کر رکھ دیا۔ ایک دوسرا شخص بھی آگے بڑھا اور اس نے گوشت سے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا اناج رکھ دیا۔ اس کے بعد سب لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ یک بیک آسمان سے ایک آگ سی ظاہر ہوئی اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آئی۔ وہ آگ ان لوگوں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ نائمہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ آگ ان پر گر جائے، مگر یہ آگ انسانوں اور اناج کو چھوڑ کر دمبے کے گوشت پر جا گری۔ سب لوگ خوشی میں چلانے لگے اور لپک کر اسی نوجوان کو مبارکباد دینے لگے جس نے یہ گوشت رکھا تھا۔ یہ نوجوان خوشی اور مسرت سے نہال تھا۔ نائمہ نے دیکھا کہ دوسرا والا شخص الگ کھڑا ہوا ہے۔ اسی لمحے نائمہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ایک انتہائی موٹا اور تیز رفتار سانپ اس تنہا نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اثر سے بولی، یہ تو بہت بڑا سانپ ہے، اس نوجوان کو کاٹ لے گا۔ ہاں، یہ اسے کاٹ لے گا، اثر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسی اثنا میں سانپ نے نوجوان کو کاٹ کھایا۔ نائمہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ سانپ کے کاٹنے سے نوجوان کو کچھ نہیں ہوا۔ البتہ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے اثرات نمودار ہو گئے۔
वो जेरे लब बुड़बुड़ाया, मगर उसकी आवाज नाइमा के कानों में गूंजी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सांप आहिस्ता आहिस्ता दूर चला गया और उसके साथ ही वो नौजवान पैर पटकता हुआ एक समत चला गया। नाइमा की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। उसने सवालिया नजरों से असर की तरफ देखा। असर ने एक दफा फिर उसका हाथ थामा, मगर इस दफा वो पहाड़ पर आगे बढ़ने के बजाय नीचे उतरना शुरू हो गया। रास्ते में वो उसे समझाते हुए बोला, देखो नाइमा, ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान एक मसले का हल ढूंढे। इन दोनों की शादी 2 लड़कियों से होनी है, मगर जिस लड़की की शादी कानून के मुताबिक हाबील से होनी चाहिए, काबील भी उसी से शादी करना चाहता है। तो फिर यह मसला कैसे हल हुआ? झगड़ा बढ़ा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि हाबील और काबील दोनों अपनी नजर अल्लाह के हुजूर पेश करें। वो जिसकी कुर्बानी कबूल करेंगे, आसमान से आग उतर कर उसकी नजर को भस्म कर देगी। तुमने अभी यही मंजर देखा है। आग हाबील की नजर पर गिरी, अल्लाह की मर्जी वाज़ेह हो गई। और वो सांप कैसा था? वो तुम लोगों का अज़ली दुश्मन इब्लीस था। तुमने उसको एक तमसीली शक्ल में देखा है। जब कोई बुरा ख्याल जहन में आता है तो दरअसल यही सांप और उसकी औलाद में से कोई शैतान इंसान को काटता है। इस सांप ने काबील को काट लिया और अपना जहर काबील के अंदर उंडेल दिया। ये जहर गुस्से और नफरत की शक्ल में उसके अंदर दाखिल हो चुका है। अच्छा, नाइमा ने हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, इतनी हैरान ना हो, ये सांप तुम लोगों को भी आए दिन काटता रहता है। तुम इंसानों के दिलों में जितने मनफी जज्बात होते हैं, ये इसी सांप और इसकी आल औलाद के डसने का नतीजा होते हैं। नाइमा के पास असर की बात के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो खामोशी से असर के साथ आगे बढ़ती रही। उनके चलते वक्त दिन और पहर कदरे हल्की रफ्तार से वैसे ही बदलते रहे। थोड़ी देर में वो नीचे उतर गए। असर ने कहा, आओ पहले काबील के घर चलते हैं। ये कहते हुए वो एक झोपड़ी की तरफ बढ़ा और नाइमा का हाथ थामे अंदर दाखिल हो गया। काबील की बीवी इदरा अपनी कलाई आंखों पर रखे खामोशी से लेटी हुई थी। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि वो सो रही है या अपने शौहर के गुस्से से बचने के लिए सोने का बहाना कर रही है। जो उसके करीब जमीन पर पांव पटकता हुआ टहल रहा था, ये हजरत हव्वा के बतन से जन्म लेने वाला आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा काबील था। गुस्से के मारे उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी। उसके सीने में हसद और कीने के तूफान उठ रहे थे। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। उस चरवाहे को ये इज्जत भी मिलनी थी। बड़ा मैं हूं, हक भी ज्यादा मेरा ही बनता है, मगर अब्बा के बाद अल्लाह ने भी उसी को तरजीह दी। वो है क्या? जानवरों के पीछे भागने वाला एक मामूली चरवाहा। ये अल्लाह का इंसाफ नहीं है। उसे बेहतर औरत दी और मुझे? ये आखिरी बात कहते हुए काबील ने आंखें मूंधे लेटी हुई इदरा की तरफ देखा। इदरा, जो काफी देर से खामोशी के साथ सब कुछ सुन रही थी, इस जुमले पर खामोश न रह सकी। कलाई आंखों से हटाकर उसने गर्दन घुमाई और काबील की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, अल्लाह को इल्जाम क्यों देते हो? गौर करो कि कुर्बानी के मौके पर तुम क्या लाए थे। हाबील ने अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए अपने रेवड़ का बेहतरीन जानवर ज़िबा किया। यूं नजर कबूल होने का पता चलने से पहले ही अपना नुकसान कर लिया और फिर उसका सारा गोश्त नजर में पेश कर दिया। और तुम बहुत होशियार बन रहे थे कि कुर्बानी पेश करने के बजाय जरा सा अनाज रख दिया। आग ने जला दिया तो उसके बदले एक हसीन औरत मिल जाएगी, वरना अनाज तो जलने से बच ही जाएगा। इदरा ने कमाल खूबसूरती से
قابیل کی نیت کا پول کھول دیا۔ قابیل پر سچائی کا یہ بیان بہت گراں گزرا۔ وہ غصے سے چلایا، تو کیا سارا اناج لے جاتا؟ آگ نے آسمان سے اتر کر جلا ہی دینا تھا۔ سن رہی ہے اے احمق عورت؟ جو کچھ بھی میں لے کر جاتا، چاہے سارا اناج لے جاتا، آگ نے آسمان سے اتر کر اسے جلا ہی دینا تھا۔ یہی کہا تھا ابا نے، اور ہوا بھی یہی۔ پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا، میں بڑا تھا، قربانی میری قبول ہونی چاہیے تھی، مگر آگ نے اس کے جانور کو جلا دیا۔ کاش یہ آگ جانور کے بجائے حابیل کو جلا دیتی تو ازدا میری ہوتی، مگر اب تو تمہارے جیسی بد شکل اور بھدی عورت میرا مقدر ہے۔ میں بد شکل ہوں نہ بھدی ہوں، بات صرف یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں پر حسد کی پٹی بند چکی ہے۔ تم اپنے بھائی سے محبت کرنے کے بجائے اس سے جلتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ بہت نیک، ہمدرد اور نرم مزاج ہے، ابا اماں کا زیادہ خیال کرتا ہے، خدا کا عبادت گزار بندہ ہے۔ اگر قانون یہ ہوتا کہ ازدا کی شادی تم سے ہو اور میری حابیل سے، تو وہ خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر کے ساری زندگی ہنسی خوشی گزار دیتا، مگر خدا کے قانون کے مطابق میں تمہاری اور ازدا اس کی بیوی بنی۔ تمہیں بھی قانون کو ماننا چاہیے، مگر تم ضد پر اتر آئے اور ازدا سے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ نظر کی ضرورت اسی لیے پیش آئی، مگر اس موقع پر بھی تم بخیل بن گئے۔ بدترین اناج اللہ کے حضور پیش کیا، اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ دوسروں میں نہیں، تمہارے اندر ہے، خود کو ٹھیک کرو۔ تم مجھے ابا اور حابیل کو الزام دیتے دیتے اب اللہ کو الزام دینے لگے ہو۔ قابیل، تم شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہو۔ تم جانتے نہیں اس نے ابا اور اماں کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہیں اللہ کی فرما برداری سے ہٹایا تھا۔ وہ تمہیں بھی خدا کا مجرم بنا کر دم لے گا۔ بند کرو یہ بکواس، قابیل غصے سے بے قابو ہو کر چلایا۔ اس پر واقعی شیطان سوار ہو چکا تھا، اس کی شکل بھی شیطان کی طرح مکروہ ہو رہی تھی۔ میں اب اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ آگ نے حابیل کو جلا کر نہیں مارا تو کیا ہوا، میں اسے مار ڈالوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر قابیل نے کونے میں پڑا کلہاڑا اٹھایا اور اپنی بات دہراتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ادرا خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اثر نے نائمہ کو ساتھ لیا اور قابیل کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ آگے تھا اور یہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ نائمہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکی تھی، اس پر خوف کا عالم طاری تھا۔ وہ قابیل کی مکروہ شکل دیکھ کر ڈر چکی تھی اور اس کے ناپاک ارادوں سے خوف زدہ تھی۔ اثر ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اثر سے دریافت کیا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ حابیل کو قتل کرنے، اثر نے قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نائمہ نے دیکھا کہ قابیل تیز رفتاری کے ساتھ ایک پگڈنڈی کی طرف مڑ چکا ہے اور پورے عزم و ارادے سے کلاڑی لہراتا ہوا آگے کی سمت بڑھا جا رہا ہے۔ نائمہ نے گھبرا کر اثر سے کہا، آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ اثر نے مسکرا کر کہا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں صرف گواہ ہوں، کسی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے مالک کے کسی حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، یہ کارنامہ صرف تم انسان ہی سر انجام دیتے ہو۔ نائمہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ اثر کی آخری بات کی چبھن محسوس نہیں کر سکی۔ وہ دونوں قابیل کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ نائمہ ذرا پیچھے تھی اور اثر آگے۔ یہ دیکھ کر اثر نے ہاتھ پیچھے کر کے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے برابر لے آیا۔ اثر نے جیسے ہی نائمہ کا ہاتھ تھاما، نائمہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ قابیل
تنہا پگڈنڈی پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی دو ہیولے چل رہے ہیں جس طرح اس نے ابتدا میں اثر کو دیکھا تھا۔ اثر نے یہی دکھانے کے لیے نائمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے خود وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ دو فرشتے ہیں جو قابیل کے ساتھ رہتے ہیں۔ قابیل ظاہر ہے انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ حابیل کو قتل کیا جائے، وہ قابیل کو سوچنے کا ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھو اب کیا ہوگا۔ چلتے چلتے قابیل ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے پہنچا۔ نائمہ نے دیکھا کہ اس جگہ پہنچتے ہی قابیل کے ساتھ چلنے والے ایک ہیولے نے اوپر کی سمت اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی سے ایک پتھر لڑکا اور قابیل پر آ گرا۔ یہ اتنی جلدی میں ہوا کہ قابیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے پتھر کی زد سے نکلنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ اس کی زد میں آ کر گر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان ابلنے لگا۔ وہ حابیل کو گالیاں دے رہا تھا۔ نائمہ نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ کے ہیولے نے جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اثر نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ قابیل کبھی اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا۔ وہ 1000 طریقوں سے اسے روک سکتے ہیں۔ یہ ہیولا کیا لکھ رہا ہے؟ یہ ہیولا بائیں ہاتھ کا فرشتہ تھا جو اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھ رہا تھا۔ جو منظر تم دیکھ رہی ہو، جو کچھ قابیل نے اپنی زبان سے کہا ہے، وہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ اسی دوران میں قابیل اٹھا اور بمشکل تمام خود کو سنبھالتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اثر نے کہا، یہ باز نہیں آئے گا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ اپنے بھائی کو کیسے مارے گا۔ یہ کہہ کر اثر نائمہ کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پہر اور دن اس کے ساتھ ساتھ بدلنے لگے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا سفر دراصل وقت میں آگے کی سمت ہو رہا ہے۔ آخرکار وہ ایک اور خوبصورت جگہ جا پہنچے۔ نائمہ نے دور سے دیکھ لیا ایک مرد اور عورت ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اثر نے تعارف کراتے ہوئے کہا، ہم کئی دن بعد کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ حابیل اور اس کی بیوی ہے، اور وہ دیکھو دور سے قابیل آ رہا ہے۔ نائمہ نے دیکھا کہ کافی دور سے قابیل آ رہا ہے، جبکہ حابیل اور اس کی بیوی ازدا قابیل کی آمد سے بے خبر تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے وجود کو نرمی سے چھو کر گزر رہے تھے۔ وہ دونوں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے محو وہ بے خود بیٹھے تھے۔ 4 سو پھیلے گھاس کے میدان میں ان کے جانور چرتے پھر رہے تھے، مگر حابیل کی توجہ اپنے ریوڑ پر کم اور ازدا کی طرف زیادہ تھی۔ وہ محویت کے ساتھ ازدا کو دیکھ رہا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ نظر اٹھا کر اپنی بھیڑ بکریوں پر بھی نگاہ دوڑا لیتا۔ تم مجھے دیکھنا چھوڑو اور اپنے جانوروں کی فکر کرو، کہیں کوئی بھیڑیا انہیں مار نہ کھائے۔ ازدا ایک لمحے کو رکی، مگر حابیل کی محویت میں کوئی فرق نہ آیا۔ بھیڑیے سے زیادہ مجھے قابیل کا خوف ہے۔ اس نے قربانی کے بعد کیا کہا تھا کہ وہ تمہیں مار ڈالے گا؟ یہ بات کہتے ہوئے ازدا کی آنکھوں میں اندیشوں کے سائے لہرانے لگے۔ تم فکر نہ کرو، قابیل میرا بھائی ہے، وہ ناراض ہے، مگر تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ادرا مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے ارادے اچھے نہیں۔ تم اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو حابیل۔ میں کیا کروں؟ اگر وہ مجھے مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے تو کیا میں بھی اسے مارنے کا منصوبہ بناؤں؟ وہ اگر مجھے مارے گا تو اس گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، اپنے گناہ کا بوجھ، اور قیامت تک قتل ہونے والے ہر انسان کے قتل کا بار بھی
वही उठाएगा। ऐसा मत कहो, मुझे जुदाई से बहुत डर लगता है हाबील। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मगर कुछ नहीं होगा। हाबील ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, इस दुनिया में भी और हमेशा रहने वाली दुनिया में भी। वो दुनिया कब शुरू होगी? वो दुनिया मौत के बाद शुरू होगी। वादा करो तुम वहां भी मेरे साथ रहोगे। वादा, पक्का वादा। लेकिन ये बताओ कि इस दुनिया में जीने के लिए कुछ खाने को लाई हो? अरे हां, याद आया, अम्मा ने कहा था कि आज खाना वो देंगी। तुम यहीं बैठो, मैं अम्मा से खाना लेकर आती हूं। इज़्दा ये कहते हुए तेजी से खड़ी हुई। जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये कहते हुए हाबील उसे जाता हुआ देख रहा था। कुछ देर में वो उसकी निगाहों से ओझल हो गई। अब हाबील के बैठे रहने का कोई जवाब न था। वो शादी से कबल दिन भर बकरियों के पीछे भागता उनकी रखवाली करता था, मगर शादी के बाद जब इज़्दा उसके साथ होती तो वो सब भूलकर उसके साथ बैठ जाता। इज़्दा के जाते ही उसे अपने रेवड़ की फिक्र हुई। वो खड़ा ही हुआ था कि किसी ने जोर से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। हमलावर ने जोर से एक लात उसके पेट पर मारी। वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसने चुंधियाई हुई आंखों से देखा। मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई काबिल था। काबिल के हाथ में एक कुल्हाड़ा था। उसके मुंह से बे-इख्तियार निकला, भाई। जवाब मिला, भाई नहीं, दुश्मन, दुश्मने जहां। मैं तुझे मारकर अपनी जिल्लत का बदला लूंगा। मुझे मारकर तुम बच नहीं सकोगे। मैं यहां से भाग जाऊंगा। क्या खुदा से भी भागकर कहीं जा सकते हो? मैं खुदा का नाम भी नहीं सुनना चाहता। उसने तुमको मुझ पर तरजीह दी। नहीं, ऐसा नहीं। तुमने अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिश और शैतान को खुदा पर तरजीह दी है। अल्लाह से डरो और बाज आ जाओ, वगरना इस दुनिया में तुम भाग भी जाओ तब भी क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई हिसाब नहीं होगा। जिंदगी इसी दुनिया की है और इसमें अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए काबिल ने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ा लहराया और अगले लम्हे जमीन हाबील के खून से रंगीन होने लगी। काबिल भागता हुआ दूर चला गया। हाबील की चीख बुलंद हुई तो दूर जाती इज़्दा लौटकर भागती हुई उसकी तरफ आई। उसे खून में लथपथ देखकर वो चीखें मार मार कर रोने लगी। वो रो रही थी और अल्लाह से इंसाफ की दुहाई दे रही थी। उसका मुंह आसमान की तरफ था, मगर वहां मुकम्मल खामोशी तारी थी। ये सारा वाकया नाइमा के सामने पेश आया। नाइमा जानती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी आंखों के सामने इंसानियत का पहला कत्ल हो चुका था। एक मासूम, बेगुनाह और नेक इंसान जालिमाना तरीके पर मार दिया गया था। वो उसे रोक नहीं सकी। जो रोक सकता था उसने भी नहीं रोका। इज़्दा की चीखों ने नाइमा को दहला कर रख दिया था। उसे अपनी बेबसी का शदीद एहसास हुआ। साथ ही उसमें जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ और उसने असर को झंझोड़ते हुए कहा, तुमने इसे क्यों नहीं रोका? अल्लाह ने इसे क्यों नहीं रोका? ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये सर जुल्म है। नाइमा, जज्बाती मत बनो। तुम देख चुकी हो यहां हर तरफ फरिश्ते मौजूद हैं। वो जब चाहें अल्लाह के हुक्म पर कुछ भी होने से रोक सकते हैं, मगर वो मुदाखलत करते रहेंगे तो फिर इंसानों की आजादी खत्म हो जाएगी। फिर किसी मुजरिम को जुर्म की सजा मिलेगी ना, किसी को सब्र के बदले में जन्नत मिलेगी। अल्लाह की खामोशी का मतलब उसकी बेबसी और कमजोरी नहीं, ये इम्तिहान है। इसमें ऐसा ही होगा। मगर यहां और भी बहुत कुछ होता है, मगर वो तुम्हारी नजरों से ओझल रहता है। अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूं।
اثر نے نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ پہر اور ایام مناظر کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر اثر رک گیا، وقت بھی ٹھہر گیا۔ نائمہ نے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی جس میں گنتی کے چند کچے گھر بنے تھے۔ ایک گھر میں اثر نائمہ کو لے کر داخل ہو گیا۔ یہاں ایک چارپائی پر ایک بہت بوڑھا شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ نائمہ نے اثر کی طرف دیکھا تو اس نے جواب دیا، یہ قابیل ہے، موت کے دروازے پر بے بسی سے پڑا قابیل۔ تم نے کہا تھا کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا، یہ دیکھو اللہ کا انصاف اب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو پکڑنے کی جلدی نہیں کرتے، ان کا ہر مجرم وقت کی رو میں بہتا ہوا خود ان کی عدالت تک آ جاتا ہے۔ اب موت کے ساتھ ہی قابیل کی سزا شروع ہوگی۔ اس طرح کہ قیامت کے دن تک جو قتل بھی ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نام لکھا جائے گا، جبکہ حابیل کو قتل کرنے کا جرم الگ ہے۔ اسے بدترین عذاب دیا جائے گا۔ ذرا غور سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، مگر دل ذرا بڑا رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اثر نے نائمہ کا ہاتھ پھر ہاتھوں میں لے لیا، جس کے ساتھ نائمہ کی بینائی نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس جھوپڑی میں عذاب کے انتہائی خوفناک فرشتے موجود تھے۔ نائمہ نے اپنے خیالوں میں بھی اس طرح کی خوفناک مخلوق کا تصور نہیں کیا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی نائمہ کے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی۔ عذاب کے یہ فرشتے ملک الموت کے منتظر تھے۔ چند ہی لمحوں میں ملک الموت اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایسی ہیبت اور غصہ تھا کہ نائمہ کی خراب حالت اور خراب ہو گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اثر نے اسے سہارا دیا اور باہر لے آیا۔